مجھ سے پوچھتا ہے دجال کیا امیوں کا نبی آ گیا؟ میں نے کہا ہاں آ گیا۔ کہا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ کہا اطاعت کی۔ کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب فرمان رسول ہے، اطلاع رسول ہے، کس کی زبان سے نکلے ہیں یہ جملے؟ اس زبان سے جس کے بارے میں خالق کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا وَاللَّهِ اُكْتُبْ، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ اہل ایمان محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عقل میں نہیں آتا نہ آئے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے رسائل و مسائل، سید مودودی صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 37، اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دجال کا قید ہونا، ایک جزیرے پہ ہونا جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ صرف افسانہ ہے، یہ صرف افسانہ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا ہے، اب کوئی ایسا جزیرہ باقی نہیں جو سیٹلائٹ کی شعاؤں کے اندر نہ آ چکا ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات افسانہ، کہانی تو ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں، یہ سچی محبت کرنے والوں کا طریقہ کار نہیں۔ اور اگر بات عقل ہی کی ہے، وہ تو دجال ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایک آدمی چھپا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کا کفر اسے ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ پکڑنے کے چکر میں ہیں۔ وہ پتہ لگا کہاں ہے؟ آج پتہ لگتا ہے تورا بورا میں تھا، پتہ لگا یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلا گیا۔ تم اس کو نہیں پکڑ سکے تو دجال کو کہاں ڈھونڈ لو گے؟ محبت کا تقاضا، نبی کی بات پردہ سماج سے ٹکرائے۔ علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ مسا پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے، مٹی پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے۔ اگر عقل ہی دین کو پرکھنے کی بنیاد ہوتی، مسا پاؤں کے اوپر سے نہ ہوتا، پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ عقل مانے نہ مانے، مومن کا، سچی محبت کرنے والے کا ایمان مانتا ہے محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا ایک تقاضا، پیارے نبی کا دفاع کرنا، نبی کی زندگی میں اور نبی کی شریعت کا دفاع کرنا نبی کی زندگی کے بعد۔ کیسے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ ایک ظالم میرے نبی کے گلے کے اندر کپڑا ڈالتا ہے، بل دیتا ہے، نبی کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ صدیق دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کافر کو دھکا دیتے ہیں، نبی کی گردن سے کپڑے کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو تم اس کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، یہ کسی درگاہ والے کو نہیں مانتا، یہ صرف عرش والے کو مانتا ہے، توحید کی دعوت کے جرم میں تم اسے مارتے ہو۔ کفار نے پیارے نبی کو چھوڑا، صدیق کے اوپر پل پڑے، اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا۔ لیکن سچی محبت کرنے والا اپنی جان سے اللہ کے نبی کا دفاع کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میدان احد ہے، میدان احد میں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی دائیں طرف جھانکتے ہیں، ام عمارہ ایک عورت نبی کی صحابیہ نبی کے دشمنوں پر وار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری حفاظت میں ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں نے کیا کیا؟ احد کا میدان، کفار کا گھیرا، کافر آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، آج جو ان کو محمد سے دور کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 7 انصاری شہید ہوئے، 8ویں مہاجر شہید ہوئے، اور سارے کے سارے نبی کے پڑوسی جنت میں بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر، ام عمارہ مانگ، ڈیمانڈ کر، طلب کر، کیا مانگتی ہے؟ کہا آقا جیسے آج تیرا پہرا دے رہی ہوں، تیرے لیے لڑ رہی ہوں،
اب مانگنے کی بات کرتے ہو تو جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. سچی محبت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اپنی چھاتی کو ڈھال بنا لیتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کے جسم پر 80 وار ہوئے تھے. اپنی چھاتی اللہ کے نبی کے سامنے کر کے واروں کو سینے اور پشت پہ برداشت کرتے ہیں، لیکن نبی تک وار پہنچنے نہیں دیتے. آپ اور میں بھی سچی محبت کرتے ہیں. نبی تو نہ رہے، نبی تو گئے اللہ کی جنتوں میں، نبی تو گئے عالم برزخ میں. آج نبی کا قرآن تو ہے، نبی کی حدیث تو ہے، نبی کی شریعت تو ہے. جس طرح کفار نبی کی ذات پر ٹوٹے، آج کفار نبی کی شریعت پہ ٹوٹ رہے ہیں. نبی نے جو دعوت توحید ہمیں دی، وہ دعوت توحید قبر پرستی میں تبدیل ہو گئی. نبی نے سنت ہمیں دی، وہ بدعت کے اندر تبدیل ہو گئی. اگر محبت سچی ہے، جس بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ جائے، اس کے دفاع کے لیے اٹھیے، اس کو پھیلانے کے لیے اٹھیے، اس کی حفاظت کے لیے اٹھیے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا نے فرمایا اس کے چہرے کو اللہ منور کرے. جس نے میری حدیث کو سنا، سمجھا، عمل کیا، آگے پہنچایا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو چاند کی طرح منور کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ سے اور مجھ سے اس وقت مطالبہ کر رہی ہے. دعوت توحید کو سمجھیے، اس عقیدے کو لے کے اٹھیے، اس عقیدے کی دعوت ایک ایک کونے میں پہنچائیے. ساری دعوتوں کو چھوڑ دیجئے، ساری دعوتوں کو بھول جائیے. نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، جہاد کی دعوت، تبلیغ کی دعوت، حقوق کی دعوت، یہ ساری دعوتیں تب ہیں جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لیا جائے. اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے پھر اس دعوت کا فائدہ نہیں. اس سنتوں کو ماننے والے، اس نبی کی شریعت کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. بادشاہ کہتا ہے فتویٰ دے دے، یہ قرآن مخلوق ہے. کہا پیارے نبی کی کوئی ایک حدیث تو سنا دو. کہا حدیث تو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں مانے گا جلاد کے درے حاضر ہیں. درے مارے گئے، احمد ابن حنبل کی پشت لہو لہان ہو گئی. اللہ اکبر. چچا دوڑتا ہوا آیا، احمد تیرا عقیدہ مجھے پتا ہے، اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے. اب زبان سے وہ کہہ دے، اب زبان سے وہ کہہ دے جس پر بادشاہ راضی ہوتا ہے. کہا چچا جب مولوی بک جائیں، جب مولوی لالچ میں آ جائیں یا خوف اور ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جائے، چچا پھر ذرا یہ تو بتا محمد کا دین بلند کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. چچا اگر اپنی جان بچاتے ہوئے آج میں نے فتویٰ وہ دیا جو بادشاہ چاہتا ہے، قیامت کے دن یہ جتنے قلعے کے باہر لوگ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے، احمد ابن حنبل کا گریبان ہوگا. کیا جواب دوں گا؟ اے لوگو دعوت توحید کو سن کر سمجھ کر اس لیے خاموش ہو جانے والوں کہ اگر لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، اگر یہ کہا معین الدین چشتی، خواجہ، اجمیر والا بابا یہ غریب نواز نہیں ہے، یہ بندہ نواز نہیں ہے، یہ داتا حجویری یہ داتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فقیر ہے، منگتا ہے، اللہ کا بھکاری ہے، یہ گنج بخش نہیں ہے، یہ اسلام آباد والا بری نہیں کر سکتا، گجرات والا ڈولے شاہ اولاد نہیں دے سکتا، پیر توتے شاہ کے دربار کی مٹی کھا کے کوئی بچہ نہیں بول سکتا، بابا دھنکے شاہ سے نواز شریف اور بے نظیر ڈنڈے کھا کر حکومت نہیں لے سکتی. اگر یہ کہا برادری میں لڑائی ہو جائے گی، اگر یہ کہا مجھ پہ مصیبتیں ٹوٹ جائیں گی، اگر یہ کہا میری رشتہ داریاں متاثر ہوں گی.